تو وہ خدا کی توحید پر یقین رکھتے تھے، اور اکارڈنگ ٹو دیم the God of Mozlite was out of the boundaries of space and time. And according to one intellectual, Anne-Marie Schimmel, Mozlite's concept of God was beyond the literal anthropomorphic interpretation of God by the traditionalists. مثلا ٹریڈیشنلسٹ جو ہے وہ خدا کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انسانی کیریکٹرز میں یا کرتے تھے، لٹرل کرتے تھے، اور یہ جو ہے یہ فگریٹو کرتے تھے. مثلا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے یا خدا کی آنکھوں سے، موزلائٹ یہ مراد لیتے تھے خدا کی دانائی، خدا کی دانشمندی. اور اگر وہ کہیں پر تذکرہ ہے مذہبی کتب میں کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح تاج پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا ہر طرف موجود تھی. تو مثلا وہ اس بات پہ بحث کرتے تھے، یہ نہیں کہ خدا کے فزیکلی ہاتھ ہیں یا پیر ہیں یا آنکھیں ہیں. ٹریڈیشنلسٹ کا، ناقدین کا خیال ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، یہ جو فزیکل کیریکٹرسٹک ہیں وہ ہیں. اور ٹریڈیشنلسٹ جو سمجھتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا there was no need of any rationalist interpretation of words of God. تو خدا کے جو کلام ہے اس کی کوئی ریشنلسٹ انٹرپریٹیشن ان کے خیال میں نہیں تھی، ٹریڈیشنلسٹ کے خلاف. موزلائٹس کا یہ یقین تھا کہ نہیں جی، قرآن کو آپ عقلی پیمانوں پہ پرکھیں، ہر چیز کو آپ عقلی پیمانوں پہ پرکھیں، چاہے وہ دنیا ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو آپ اپنی عقلی پیمانے پرکھیں. اسی طرح ٹریڈیشنلسٹ کا یہ خیال تھا کہ قرآن کریٹ نہیں کیا گیا. کریٹ سے مراد یہ نہیں کہ کسی انسان نے اس کو بنایا ہے، لیکن موزلائٹ یہ کہتے تھے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں، تو قرآن بھی اللہ کی تخلیق ہے. اور اس پر ان کا ڈسپیوٹ رہا ہے، اور دونوں اپنے اپنے حوالے سے آیات دیتے تھے. ٹریڈیشنلسٹ کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ جی قرآن ایٹرنل ہے، اور یہ جو موزلائٹس تھے ان کا یہ تھا کہ صرف خدا ایٹرنل ہے، ابدی ہے، ابدی خصوصیت صرف خدا کی ہے. تو یہ جو ٹریڈیشنلسٹ تھے وہ قرآن کو بھی ابدی مانتے تھے، ایون اس ورلڈ کی کریشن سے پہلے. اور جو موزلائٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی، اس طرح کی کوئی بات نہیں. دوسرا ان کا تصور تھا جسٹس آف گاڈ، عدل کا، کہ خدا عدل ہے، وہ نا انصافی نہیں کر سکتا. اور یہ یہاں ڈاکٹر اسرار کا یہ بڑا جو انہوں نے بات کی ہے قدر کی، کہ بھئی ان کا موزلائٹس کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ خدا میرٹ پر دے گا، آپ کو فری ول دی ہے، خدا نے آپ پر پابندی نہیں لگائی ہے. اگر آپ پر پابندی ہوگی تو آپ کی کیسی پھر جزا اور سزا؟ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں خدا جسٹس کا، انصاف کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، انصاف کا منبع ہے. تو جس طرح آم کے درخت سے کنو نہیں اگ سکتے، اسی طرح نیچرلی خدا اگر انصاف کا منبع ہے تو اس میں سے ناانصافی نہیں نکل سکتی. یہاں جبر اور قدر کی بات ہے کہ موزلائٹ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کی بنیاد پر وہ برے اور بھلے کی تمیز کر سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا احتساب ہوگا. یہاں امام غزالی نے اپنی طرف سے ایک اسٹوری گھڑی تھی، جس طرح انہوں نے اپنا، جب وہ چینج ہوئے موزلائٹ سے اشعرائٹ اسکول آف تھاٹ میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے روشنی آئی، کوئی ویژن آیا، اور وہ روشنی یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، عقل پرست نہیں سمجھ سکتے. تو لازم بات ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تو لوگ ان سے یقیناً دلیل مانگتے، تو وہ دلیل تو دے نہیں سکتے تھے. اسی طرح انہوں نے یہ ایک فرض کیا کہ جی اگر ایک بچہ مر گیا ہے اور ایک بڑا بھی مر گیا ہے، بڑے کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے، بچے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت نہیں دی. تو بچے نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو جنت کیوں دی؟ اللہ نے کہا کہ جی اس نے کام کیے تھے. تو بچے نے کہا پھر مجھے کیوں جلدی مار دیا؟ تو امام غزالی کی، اب یہ امام غزالی نے اپنی طرف سے ایک اسٹوری گھڑی، اور پھر اس کے حوالے سے انہوں نے تعویلات شروع کر دیں کہ جی آپ خدا کی ارادے، خدا کی منشا، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے عقلی بنیادوں پر، حالانکہ خدا نے جو ہے وہ عقل دی ہے. اور یہ موزلائٹ یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے کلام کو بھی اور اس دنیا کو بھی عقلی پیمانوں پہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو موزلائٹ کا ایک یہ آرگیومنٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ خدا کوئی غلط چیز نہیں کر سکتا، کوئی ایول نہیں کر سکتا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، تو یہی ہوا نا کہ بھئی اگر یورپ کے لوگوں نے جا کر تقریباً 100 ملین ریڈ انڈینز کو مار دیے، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی لاجک کی اپلائی کی جائے تو وہ پھر یورپینز نے نہیں مارے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے.
تو موزلائٹ یہ کہیں گے نہیں جی یہ دیکھیں وہ پورا سسٹمیٹک آرڈر بتائیں گے، اس طرح یہ کرسٹوفر کولمبس سونے کی لالچ میں آیا، اس طرح اس نے لوگوں کو غلام بنایا، اس کے ساتھ سارے بدماش لچے لفنگے آئے، سینٹا ماریا جو بھیجا، جو دوسرے جہاز بھیجے، اس میں سارے جو ہے کرمنلز تھے، انہوں نے ایک بڑی تعداد کرمنلز کی تھی جنہوں نے وہاں لوگوں کا نسل کشی کی. لیکن ڈاکٹر اسرار کی لاجک اپلائی کی جائے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ یورپینز کو ایگزونریٹ کرتی ہے، ان کو بری الذمہ قرار دیتی ہے. اسی طرح امریکہ میں اگر 12 سے 55 ملین غلام لائے گئے، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو بری طرح ٹریٹ کیا گیا، تو ڈاکٹر اسرار کی لاجک کے مطابق وہ جو ہے وہ کیونکہ جبر و قدر کے حامی ہیں، تو وہ اس لاجک کے مطابق جو ہے وہ پھر امریکہ یا امریکہ کے جو حاکم طبقات ہیں وہ اس سے بری الذمہ ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور یہی موزلائٹس کا آرگیومنٹ تھا کہ بھئی اللہ منصف ہے، وہ کوئی غلط کام کیوں کرے گا؟ غلط کام انسان کر رہا ہے، اور آپ انسانوں کے غلط کام کو جو ہے وہ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ موزلائٹ کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے غلط کام کو بری الذمہ قرار دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ موزلائٹس کے آنے کے بعد جتنے ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے پھر جسٹیفائی کیا، اور یہ جو ہمارے نام نہاد علماء تھے انہوں نے سارے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں جی لا قانونیت آ جائے گی تو یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کریں، سارے مطلق العنان بادشاہوں کو سپورٹ کریں. یہ سلسلہ امام حنبل سے شروع ہوا اس طرح کی قدامت پرستی کا، اور جو ہے وہ اس کے بعد یہ اشرائٹ اسکول آف تھاٹ، ابوالحسن اشری، امام غزالی، یہ سارے لوگوں نے، اور پھر ابن تیمیہ، اور آگے پھر مولانا مودودی، مولانا قطب، عبد الوہاب نجدی، یہ جتنے تھے یہ مور اور لیس اسی اسکول آف تھاٹس کے تھے. تیسرا ان میں جزا اور سزا کا تصور تھا، پرومس کا. The third point of Mozlite theological doctrine was more or less part of the second part, justice of God. Mozlite believed that human beings would be rewarded or punished on the ground of their good or bad actions. اس میں کہاں پر ایسی بات ہے جس کو آپ مذہبی گراؤنڈ پہ وہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کو جو جزا اور سزا ملے گی وہ ان کے ایکشن کے مطابق ملے گی؟ اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کے مطابق ملے گی، برے کام کیے ہوں گے برے کے مطابق. They believe that it would be injustice to make God responsible for the wrongdoings and sins of human being. بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوگا کہ آپ انسانوں کے گناہ یا آپ انسانوں کے غلط کاموں کو اللہ کے ذمہ ڈال دیں کہ اللہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا اللہ نے ایسا کیا ہے. God is wise, so God does only that is good and just for humanity. خدا دانا عقل مند ہے اور وہ صرف وہی کرتا ہے جو انسانوں کے لیے انسانیت کے لیے بہتر ہو. Only those who deserve God's reward would be rewarded and those who deserve his punishment would be punishment. تو جن کو جو اس کے مستحق ہیں ان کو ملے گا، ان کو ریوارڈ ملے گا، جو مستحق نہیں ہیں ان کو نہیں ملے گا. اور وہ خدا کے معافی کرنے کی جو طاقت ہے اس سے انکاری نہیں تھے موزلائٹ. God has the ability to pardon and punish, but according to Mozlite, the punishment or reward by the God Almighty would be on merit. میرٹ کی بنیاد پر ہوگا کہ جو کریں گے اگر اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا. ایک اور جو چھوٹا سا پوائنٹ تھا وہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کا تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جس میں واصل بن عطا نے کہا کہ نہ وہ کافر ہیں، جیسے خارجیوں کا نقطہ نظر تھا کہ گریو سینر جو ہیں وہ کافر ہیں، اور دوسری طرف مرجائی تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ مظلم ہیں لیکن ان کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی. تو موزلائٹ جو ہیں انہوں نے مڈل لائن ایڈاپٹ کی کہ جو گریو سنر ہیں وہ فاسق ہیں. اس کے بعد جو ایک ان کا نظریہ تھا وہ تو لازم بات ہے بہت سارے لوگوں نے کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تو مثلا کہ برائیوں سے روکیں، طاقت کے بدلے روکیں. ان کا نقطہ نظر جو بہت سارے ناقدین غلط سمجھتے ہیں کہ فزیکلی بھی آپ انڈیویجولی بھی روک سکتے ہیں، اور انہوں نے پھر زیادتیاں بھی ہوئی، لازم بات ہے اس پر آپ تنقید کریں زیادتیوں پر، لیکن جو اصل ان کا نقطہ نظر تھا جو نسبتاً پازیٹیو تھا وہ ہیومن ول کا تھا. پھر اس کے بعد موزلائٹس کا ایک جو سب سے اہم تھا ریشنلائزیشن آف فیتھ بائی دا موزلائٹ. موزلائٹ جو ہے وہ ریشنلزم کو جو ہے وہ
سمجھتے تھے کہ آپ مذہب کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور وہ مذہب کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فگریٹیولی لیتے تھے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے جو آج بھی پوری دنیا، مسلم دنیا میں ڈومیننٹ ہے، وہ قدامت پرستوں کا نقطہ نظر ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اچھا کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کو ایک لالی پاپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے آپ اس کو سوچیں کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار کا نقطہ نظر ہے، یہ کس طرح اس ہندو پنڈت کے نقطہ نظر سے ڈیفرنٹ ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ کا یہ جنم اچھا نہیں ہے تو آپ نے پچھلے جنم میں کوئی برا کام کیا تھا۔ کس طرح مختلف ہے؟ وہ بھی ایک طرح کی تقدیر پسندی ہے نا، وہ بھی کہتا ہے بس اب یہ آپ کا امتحان ہے ایک طریقے سے، کیونکہ آپ نے پچھلے جنم میں برا کیا تھا، آپ بھگتے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اس جنم میں آپ اچھا کریں گے تو اگلا جنم ہو سکتا ہو ممکنہ ہو جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ خیال کس طرح اس مسیحی پادری سے مختلف ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی یہاں کیا آپ صبر کریں، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ خدا کی بادشاہت جب آئے گی، کنگڈم آف گاڈ، تو اس میں آپ کا حل جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اس میں آپ کا معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ کس طرح مختلف ہے؟ تو یہ تقدیر پسندی کا فلسفہ صرف مسلمان قدامت پرستوں نے نہیں کیا، یہ اگر آپ پورا انسانی تاریخ دیکھیں، پورے قرون وسطیٰ میں عیسائی پادریوں کے بھی یہ سوچتے ہیں۔ بائی دا وے، امام غزالی نے بہت ساری باتیں جان فلونس سے لی تھی، ایک عیسائی تھنکر تھا، اس سے انہوں نے بہت ساری چیزیں مستعار لی تھی، تو اس کی کوئی ریلیجس اس طرح کی فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ تو بنیادی طور پہ جو ریشنلسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کی فری چوائس ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے تھے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور آپ بتا دیں، اور یہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا راستہ بھی اختیار کر لے اور برا بھی کر لے۔ یہ مثلاً موزرائٹس کا آرگیومنٹ تھا، اس کے پاس فری چوائس ہوگی تو احتساب ہوگا نا، یہ تو بڑے کامن سینس کی بات ہے۔ ایک قاتل عدالت میں جا کر کہہ دے کہ نہیں جی میں نے تو اللہ کے حکم سے قتل کیا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار اس پہ کانٹرڈکٹری بات کرتے ہیں، نہیں جی فریڈم بھی ہے، حدود ہیں لیکن فریڈم ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ نہیں ایک چیز جو ہے وہ گرین بھی اور ریڈ بھی ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، انسان کی فری ول ہے۔ ریشنلسٹ کا، موزرائٹ کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ انسان کی فری ول ہوگی، تو اس فری ول میں کے بنیاد پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کرے گا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اچھائی یا برائی کرے گا، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد سمیت بہت سارے جو قدامت پرست ہیں، جس میں امام حنبل، ابن تیمیہ، ابوالحسن اشعری، غزالی، اور یہ الرازی، جو غزنوی ٹائم کا الرازی، ابو بکر الرازی کی بات نہیں کر رہا، تو یہ سب قدامت پرستوں کا یہ نقطہ نظر ہے جو بعد میں پروپیگیٹ کیا مولانا مودودی نے، مولانا قطب نے، عبد الوہاب نجدی نے، اور دوسرے لوگوں نے، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار۔ تو یہ قدامت پرستوں کی ایک لیگیسی ہے، ایک ورثہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کے خیالات کو سمجھنے کے لیے قدامت پرستوں کا یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔